السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دا بیسٹ ناول بے درد پیا ریٹن بائی ہانیہ کے ایپیسوڈ نمبر 12 سٹارٹ کرتے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں پر سمجھوتا کر لیتا ہے۔ میں بھی ابھی زندگی سے سمجھوتا کرنے لگی تھی۔ بابا کی مجھے صبر اور شکر کے بارے میں بتائی گئی سب باتیں جنہیں میں شاید اب سمجھنے سے قاصر تھی، وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت مجھے تنہائی اور اجنبیوں کے دل شکن رویوں کو سہتے سہتے سمجھ میں آ رہی تھی۔ وقت کی مار بہت بری ہے۔ اس نے اب مجھے کچھ اور سکھایا ہو یا نہ ہو، پر اس نے مجھے اپنے رب کی شکر گزاری ضرور سکھا دی ہے، اور اب میں رب کی رضا میں راضی ہوں۔ شکر گزار ہوں کہ اس نے ہر طرح سے میری عزت محفوظ رکھی، جیسی بھی زندگی عطا کی، پر مجھے اس زندگی میں کسی سے بھی اپنی عزت کا خطرہ نہیں ہے۔ چاچا اور ان کی فیملی جب اتنی بے حس ہو گئی کہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے مجھے غنی کر دیا، تو میں کیا کر لیتی جو وہ اگر مجھے کسی کوٹھے پر بھیج دیتے یا بنا نکاح کے مجھے یہاں بھیج دیتے۔ پوری زندگی اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پاتی میں حرام زندگی گزارتی، پل پل مرتی میں، تو کیوں نہ پھر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ اب میں نے ہر مشکل کے ساتھ موجود آسانی کو تلاشنا شروع کر دیا ہے، اور میری موجودہ حالت کے ساتھ آسانی یہ ہی ہے کہ میرے رب نے مجھے باعزت طریقے سے نکاح کے بندھن میں باندھ کر اس گھر میں بھیجا، اور یہاں میری عزت محفوظ ہے۔ اس بے رنگ اور تلخیوں بھری زندگی میں واحد ایک سہارا خالہ پی کا ہے، یا پھر وہ معصوم سی اپنے باپ اور سوتیلی ماں سے خار کھاتی گڑیا اپنی کھٹی میٹھی باتوں سے میرا دھیان بٹاتی رہتی ہے۔ نیدا خالہ کاش میں اپنی سوتیلی ماں کا قتل کر سکتی، اس قدر گندی عورت ہے۔ وہ ابا کو خواہ ہی میرے خلاف کیے رکھتی ہے، ہر اچھی چیز خود رکھ لیتی، یہاں تک کہ آج سالن بنایا تو خود ساری بوٹیاں کھا گئی، مجھے صرف شوربہ ہی دیا۔ آج بھی میں حویلی کے پچھلے حصے میں کپڑے دھو رہی تھی، جب وہ پرکشش آنکھوں والی لڑکی آ کر میرے پاس بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی، دیکھو گڑیا، بات یہ ہے کہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کر سکتی ہو کرو، کیونکہ تم ابھی تک اپنے باپ کے سائے تلے ہو۔ باپ ایک بیٹی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ تم وقت کے ساتھ ساتھ ہی سیکھو گی، پر اس وقت تم دنیا کی خوش نصیب لڑکیوں میں سے ایک ہو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے پاس ہے۔ اپنے باپ کی خدمت کیا کرو، جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھا کرو۔ پر نیدا خالہ، وہ عورت گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی ہے، ابھی بھی میں چپ کر یہاں آئی ہوں، شام کو پھر سے ابا کے سامنے میری شکایت لگے گی۔ وہ معصوم اپنی دوسری ماں سے خاصی متنفر تھی، تو پھر کیا ہو گیا میری جان، اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے بھلا کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے کیا؟ تم انہیں کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا کرو۔ نیدا خالہ، آپ نہیں جانتی کہ مجھے ان پر کس قدر غصہ آتا ہے۔ نہ میری بچی، صبر میں بہت طاقت ہے گڑیا، اتنی کہ اس کی بدولت انسان پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ جو غصہ ہے نا گڑیا، اگر اسے زبان سے اگل دو گے نا تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، آپ کی زندگی صرف بے سکونی کی نظر ہو جائے گی۔ پر اگر اسے غصے کو ضبط کرتے ہوئے آپ پی جاؤ گے تو یہ آپ کو اس قدر مضبوط بنا دے گا کہ آپ بڑے سے بڑے طوفان سے بھی لڑ جاؤ گے، کوئی آپ کے مقام کو چیلنج نہیں کر پائے گا۔ میں برسوں پہلے اپنے باپ کی سنی باتوں کو منو ان دہرا رہی تھی۔ میری بچی، آج اگر تم اس غصے کو پی جاؤ گی تو ایسی مضبوط شخصیت بن کر ابھرو گے کہ لوگ سوچتے رہ جائیں گے، پر اگر اس غصے کو اگل دو گی تو دوسری نیدا بن جاؤ گی۔ سب کے باوجود بھی ایک آنسو میری آنکھ سے ٹپک پڑا۔ کل رات وہ ہو گیا جس کا میں نے اپنی اس بے رنگ زندگی میں سوچنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں وہ ایک ایسا کمزور لمحہ ہم دونوں کے درمیان آیا تھا کہ مصطفیٰ سبھی فاصلے مٹاتے چلے گئے۔ میں جتنا دور ہونے کی کوشش کرتی وہ مجھے خود میں سمیٹتے گئے، یہاں تک کہ تھک ہار کر میری تمام مزاحمت دم توڑ گئی۔ صبح مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں مصطفیٰ کا سامنا کر سکتی، اس لیے ان کے اٹھنے سے پہلے ہی میں کمرے سے چلی گئی۔ اس ایک چیز نے مجھ پر میری زندگی تنگ کر دی۔ بارات کے چلے جانے کے بعد آہستہ آہستہ سبھی مہمان بھی جانا شروع ہو گئے تھے، پر جاتے جاتے ہمدردی کی چادر میں لپیٹ کر طنز کے نشتہ چلانا نہیں بھولے تھے۔ ارے بیچاری لڑکی کی اللہ اللہ کر کے تو کہیں بات بنی تھی، اب دیکھو بارات دروازے سے ہی لوٹ جانے والی لڑکیوں کی باراتیں دوبارہ کہاں اس دہلیز پر آتی ہیں۔ اور ہادیہ، اس نے پہلے کب لوگوں کے دل شکن رویوں کی پرواہ کی تھی جو اب کرتی؟ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد وہ موبائل لے چھت پر آ گئی، کوئی سوچتے ہوئے نمبر ملانے لگی۔ ارے یار، کوئی مجھے چٹکی کاٹ کر یقین دلاؤ کہ یہ سچ ہے، میں خواب میں نہیں، میری بوتنی آج خود مجھ سے کال کر رہی، مجھے کال کر رہی ہے۔ کال اٹھاتی میں نان سٹاپ شروع ہو گیا تھا۔ تم نے اس شخص کو ناجائز پھنسایا شاہان، وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی گویا ہوئی، جان تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس وقت وہ کس حال میں ہوں گے، باپ کی جدائی میں کس طرح تڑپ رہے ہوں گے۔ ارے میری شریک ہاتھ، مانا کہ لیکچر آ رہا ہو، پر اب یہ رونا تو میرے لیے ساری زندگی کا ہے، پر ابھی کوئی لیکچر نہیں۔ ہادیہ سنجیدگی سے بول رہی تھی جب شان کے گھر سنجیدہ آواز ایئر پیس سے گونجی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہاں کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے، یا میں کسی ناول یا افسانے کا ہیرو ہوں جو نکاح کے روز عین وقت پر دلہے میاں کو اغوا کر لیتا اور دکھی باپ کی عزت کو ملے میٹ ہونے سے بچانے کے لیے خود کو پیش کر دیتا؟
یعنی دوسرے لفظوں میں مان نہ مان تو میرا مہمان، یا پھر نکاح کے وقت بھرے مجمع میں آ کر گن پوائنٹ پر نکاح کرتا۔ سیریسلی ہادیہ، تم سمجھتی ہو کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ ویسے خیر اس میں مذائقہ بھی کوئی نہیں ہے، میں ایسا بھی کر گزرتا اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا، اور اسی مقصد کے تحت مجھے سارے ڈرامے میں حقیقت کے رنگ بھرنے پڑے۔ وہ نکاح کے بعد پہلی بار سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ شخص بے گناہ۔ کافی دیر تک جب ہادیہ شان کی باتیں سن کر چپ رہی تو پھر اس شخص کی بابت پوچھ بیٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی شان نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ نہیں ہوگا، اسے کچھ دنوں بعد جیسے یہ بات آ ہی گئی ہوگی وہ شخص حوالات سے باہر آ جائے گا، لیکن وہ شخص اسمگلنگ کرتا ہو یا نہ ہو پر منشیات ضرور استعمال ضرور کرتا ہے، اس لیے یہ مکمل طور پر ایک فرضی داستان نہیں۔ ہادیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ اس رشتے کے بارے میں سنجیدہ ہے، اور یہ کہ اسے ہادیہ کی پرواہ ہے۔ مطلب وہ جتنا بھی برا صحیح پر ابھی اس میں سدھرنے کے چانسز ہیں۔ ہادیہ نے آہستہ سے فون بند کر دیا، ساتھ ہی میسج ٹیون بجی جس میں کل لنچ کی جگہ اور ٹائمنگ دھمکی کے ساتھ سینڈ کی گئی تھی کہ اگر وہ کل مطلوبہ وقت پر نہ پہنچی تو انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ ہادیہ کے سر پر لٹکتی شادی کی تلوار ہٹ چکی تھی، اس لیے وہ اب شاہان کو ہر طرح سے ہینڈل کرنے کے لیے تیار تھی۔ موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ شاہان کے متعلق ایک فیصلہ لے چکی تھی۔ مصطفیٰ امریکہ چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد میرے شب و روز ایسے ہی پرازیت گزر رہے تھے۔ بھابھی کا جب دل چاہتا مجھے دنک کر رکھ دیتی، کبھی کبھار نجمہ آپا بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی۔ معمولی سے معمولی بات پر مجھے سارا دن کھانا نہ دیا جاتا، اور ایسے میں گڑی اور خالہ بھی ہی تھیں جو چھپ چھپا کر مجھے کھانا کھلاتی، یعنی کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کا کوئی بھی بندہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ وہ تو وہ ہے جو پتھروں کے اندر کیڑا مکوڑوں کو بھی خوراک مہیا کرتا ہے، اور انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، وہ اس سے بھلا غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، ہر وقت چکر سے آتے رہتے ہیں، جو بھی کھاتی ہوں الٹی آ جاتی ہے، کام کرتے کرتے سانس پھولنے لگتا ہے۔ پر میری اس حالت کے پیش نظر اماں بھی نے جو انکشاف کیا وہ مجھے ساکت ہی کر گیا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ واقعی رب نے میرے پاؤں تلے جب بھی جنت رکھی ہے، مجھے یہ سب ایک خواب معلوم ہوتا، لیکن صحیح طوفان تو تب آیا جب گھر والوں کو میری موجودہ حالت کا پتہ لگا۔ بے غیرت، بے حیا، بول کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ بتا کس کی گناہ کی پوٹ کوک میں لیے پھر رہی ہے؟ بھابھی کے الفاظوں نے مجھے خود سے نکاحیں ملانے کے لیے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میں پٹی پٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں یہ مصطفیٰ؟ چٹاخ! میں نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی ہی تھی کہ بھابھی کے تھپڑ نے مجھے زمین بوس کر دیا۔ مصطفیٰ تو تھوک کے بنا تم جیسی عورت پر کچا کے تمہارے ساتھ رشتہ بنانا؟ بھابھی بولنے ہی پکار رہی تھی۔ ویسے بتا تو صحیح ہے، کون وہ چوکیدار، مالی یا ڈرائیور؟ بھابھی اب پیندرا بدلتے ہوئے رازدانہ انداز میں مجھ سے پوچھ رہی تھی، جبکہ میں چہرے پر ہاتھ رکھ کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ پر اب مجھے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا تھا، اپنے اندر پکتے لاوے کو بہنے سے روک کر اسے پی جانا تھا۔ پر صبر کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، اپنے آپ کو مار کر ہی صبر کیا جاتا ہے کہ اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرنے کے بعد اس شخص کے بارے میں ایک لفظ تک نہ کہنا۔ اب دن رات میری دعاؤں کا مرکز مجھ صرف مصطفیٰ ہے کہ یا اللہ اس شخص کو جلدی سے واپس بھیج دے، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، وہ مجھے سب کے سامنے سرخرو کر دے، میرے کردار کی گواہی دے دے، اور سب سے بڑھ کر اس بچے کو اپنا نام دے دے۔ میں جانتی ہوں کہ سچے دل سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہ میرا اپنے رب پر یقین راسخ ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرا رب اس ستم کر کے دل میں میرے لیے رحم ضرور ڈالے گا۔ یا اللہ میں اس شخص کا کیا کروں؟ ہادیہ ابا کو دوپہر کا کھانا دینے آئی تھی جب ایک بار پھر اس کے موبائل کی بپ بجی۔ آج صبح سے یہی ہو رہا تھا، شاہان بار بار اسے میسج کر کے لنچ کے بارے میں یاد دہانی کروا رہا تھا۔ اب جب پھر سے اس کا میسج آیا تو ہادیہ اپنا سر پیٹ کے رہ گئی۔ بیٹا میں نے تمہارا بھلا ہی چاہا تھا، پر ایک باپ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی کی قسمت اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھ سکتا۔ کاش کہ خدا نے اسے یہ اختیار بھی دیا ہوتا۔ ابا کسی غیر مرئی نقطے پر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، آواز میں گھلی نمی وہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ ابا کیا ہو گیا ہے؟ ہر کام میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے، یقیناً اس نے میرے لیے بھی کچھ بہت اچھا ہی کر رکھا ہوگا، وہ ابا کے ارد بازو حائل کیے سمجھا رہی تھی، ورنہ ہم آنکھوں سے میتے سے دیکھے جا رہے تھے۔ میری بہت بہادر بیٹی ہو تم ہادیہ، خدا تمہاری قسمت بھی بہت اچھی کرے، آمین، ہادیہ نے زیر لب کہا تھا۔ جب سے ہادیہ کی بارات واپس گئی تھی، ارما غصے سے پاگل ہوتی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، سب سے زیادہ طنزوں کے زہریلے نشتر وہی چلا رہی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ ہادیہ کو کچھ نہ کچھ دل جلانے والی باتیں کہی جا رہی تھی۔ غضب خدا کا، بارات واپس چلی گئی، لوگ سو باتیں بنا رہے کہ کیسی منحوس لڑکی ہے، پہلے تو شادی ہی نہیں ہو رہی تھی، اللہ اللہ کر کے کہیں رشتہ طے ہوا تھا تو وہ نکاح کے وقت اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ توبہ توبہ آپو، اب کون یہاں بارات لے کر آئے گا؟ ہادیہ خاموشی سے لفظ سے سنی جا رہی تھی۔
और इसी बात से रमा चिढ़ खा रही थी कि क्यों वो इस कदर इत्मीनान से है, हाइपर क्यों नहीं हो रही। वो हादिया को टूटते हुए सिसकता और तड़पता हुआ देखना चाहती थी, पर हादिया का रवैया इसे मज़ीद झंझलाहट में मुब्तला कर जाता और वह पैर पटकती वहाँ से वॉकआउट कर जाती। हादिया अपने कमरे में आकर अलमारी में अपने कपड़े तय करके रख रही थी जब एक बार फिर इसके मोबाइल की बीप बजी। आह! हादिया ने झंझलाकर जोर से अलमारी की पट बंद की और मोबाइल उठाकर मैसेज ओपन किया। मैं किचन में रात का खाना तैयार कर रही थी जब बातें सब आगे झोंके की तरह मुस्तफ़ा के घर आमद हुई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं। सारी फैमिली लाउंज में मुस्तफ़ा के गिर्द बैठी खुशखबरी में मसरूफ़ था, पर मैं इसके सामने जाने से कतरा रही थी। दिल था कि किसी तरह से भी सुकून में नहीं था। बस एक धड़का लगा हुआ था कि कहीं अगर मुस्तफ़ा ने भी इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। बार बार मेरी ज़ुबान से खुदा रहम के अल्फाज अदा हो रहे थे। अरे आज तो वज़ा भी हो गया। रात तक मैं मुस्तफ़ा से चुपती रही, लेकिन आखिर कब तक मैं से भी चुप सकती थी। पर मुस्तफ़ा का रद्द-ए-अमल मेरी सोच के बिल्कुल बरअक्स था। उन्होंने न सिर्फ मेरे से बेबी के मुताल्लिक बातें की बल्कि मेरे लिए अमेरिका से तोहफ़े भी लाए। उन्होंने मुझे कल डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार रहने को भी बोला। या अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आता कि मुस्तफ़ा इतना भी बदल सकते हैं। शायद ये मेरी आने वाली औलाद की ही बदौलत है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी की आजमाइश ख़त्म होने को है। आज मैं मुस्तफ़ा के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। जाते हुए मैं मुस्तफ़ा की दिलाई हुई चादर और जूता ही पहन कर गई थी, क्योंकि मेरे पास और तो कोई चादर या जूता तो था नहीं। खाला भी की ही पुरानी अशिया इस्तेमाल करती आई हूँ अब तक, पर अब मुस्तफ़ा का रवैया मेरे साथ इस कदर अच्छा है कि मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा है। वो मेरा इस कदर ख्याल रखते हैं कि मुझे डर है कहीं मेरी ही नज़र मुझे न लग जाए। भाभी की फजूल बातों की तलवार सर से उतरी तो अब दिल अब खुद ब खुद खुशगुमानियों में घिरने लगा है। नया एहसास दिल में करने लगे हैं। अपने अंदर पलती ज़िंदगी के हवाले से ख्वाब देखना मुझे इस वक्त दुनिया का पुरलत्फ़ एहसास लगता है। अब मैं हर पल आने वाले बच्चे के ख्यालों में खोई रहती हूँ। वह कैसा होगा, कैसे मुझे मामा बोलेगा। उफ़! लफ्ज़ मामा में कितनी मिठास है ना। इस मतलबी दुनिया में हर कोई मेरा साथ छोड़ गया, हर किसी ने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। पर अब मेरा बेबी आने वाला है ना, मेरी सारी तशनगी दूर हो जाएगी। वो ही मेरी तन्हाई का साथी होगा। मैं इसके सहारे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूँगी। हादिया ने टैक्सी से उतरकर एक नज़र अपने सामने खड़ी इस पुरशिकवा इमारत को देखा और मुतवाज़न चाल चलती हुई शान के सेंड किए गए एड्रेस पर जाने लगी। लिफ्ट से उतरकर इसने एक नज़र सामने मौजूद फ्लैट को देखा और एड्रेस कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से मोबाइल सेंड किया। शाहान का टेक्स्ट देखने लगी। मुतमईन होकर इसने फ्लैट की बेल पर हाथ रखा। पहली बेल पर दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने निकसिक से तैयार खुशबू में नहाया हुआ शाहान खड़ा था। होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट सजाई आंखों में एक पूरी राह से चमक रही इसने हादिया का वेलकम किया था। वो आए हमारे घर, खुश नसीबी है हमारी। कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। इसने शेर की अच्छी खासी टांगें तोड़कर इसे पेश किया। उफ! पता नहीं खुदा को क्या मंजूर है, जो इस कदर नालायक और बदज़ोक लोगों से मेरा पाला पड़ गया। हादिया फ्लैट का चारों तरफ से जायज़ा लेती ऊंची आवाज़ में बोली। उसकी बात पर शाहान अपना सर खुजाने लगा। वो जल्दी लाउंज तक आ गई थी, जिसमें जलती हुई फैंसी लाइट्स वहाँ के तमाम अंधेरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में नाकाम थी। पूरे लाउंज की कलर स्कीम वाइट और रेड थी। इस कदर सहरंगेज़ माहौल को देखकर हादिया का दिल ज़ोर से धड़का। मत साथ ये कि वो इसके पीछे इस कदर करीब खड़ा था कि अगर हादिया ज़रा सा भी पलटती तो इसका कंधा शाहान के कुशादा सीने से टकरा जाता। हादिया ने खुद को कंपोज करते आगे कदम बढ़ाए और जाकर सोफे पर बैठ गई। कुछ पल लगे थे इसे अपना एतमाद बहाल करने में, लेकिन वो कामयाब ठहरी थी। क्या खाओगी हादिया, ताकि ऑर्डर कर सकूँ? शाहान मोबाइल हाथ में पकड़ नंबर डायल कर रहा था जब हादिया की आवाज़ पर चौंका। फिलहाल कुछ नहीं, और काइंडली ये मोबाइल साइड पर रख दो। मैं पहले तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। जी जी, इरशाद इरशाद, हम तो कब से तैयार हैं। वो इसके सामने मौजूद टेबल पर बैठते हुए गोया हुआ। इसकी हरकत पर हादिया ने इसे घूर कर देखा। ना करो यार, जब यूँ इतने प्यार से देखती हो तो दिल बेकाबू होने लगता है। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला, जबकि हादिया कमाल मुहारत से इसकी बात नज़रअंदाज कर गई। यार अब छोड़ो ना नाराज़गी, चलो सुलह कर लेते हैं। तुम्हारी बारात वाला मामला तो हल हो गया है, फिर क्यों ना जल्द से जल्द रुखसती करवा ली जाए। यार मेरा अब बिल्कुल भी गुजारा नहीं है तुम्हारे बिना। वो हादिया के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे एक जज़ब से बोल रहा था। कुछ पल को हादिया भी इन लम्हों की फसूखेज़ी में जकड़ी गई, लेकिन जल्दी इसने शऊर की वादी में कदम रखते हुए अपने हाथ इसके हाथों से छुड़ाए। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो शाहान, आखिर किस बलबूते पर मैं रुखसती के लिए राज़ी हो जाऊँ। तुम हो के एक आवारा और बाशपत किरदार शराबी और सानी। हादिया गुस्से से बोलते हुए खड़ी हो गई। शाहान हैरत से इसे देख रहा था। सहरंगेज़ माहौल की सारी सहरंगाज़ी हवा में तहलील हो गई थी। अगर वाकई तुम इस रिश्ते के बारे में सीरियस हो और रुखसती चाहते हो तो पहले खुद को साबित करो।
یہ سبھی بری خصلتیں چھوڑ دو، اپنی MBA کی ڈگری کلیئر کرو اور کسی مقام تک پہنچو۔ ابھی تو تم خود پائی پائی کے لیے اپنے باپ کے محتاج ہو، میری ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گے؟ اس روز تم میں مجھے ایک نئے شہان کی جھلک نظر آ گئی۔ خدا کی قسم، میں اسی روز تمہارے ساتھ رخصت ہو کر آ جاؤں گی۔ دوسری صورت نکاح چاہیے ہمارا ہو چکا ہے، پر خلا کا اختیار میں بہرحال رکھتی ہوں۔ شہان ساکت اسے دیکھی جا رہا تھا جو اپنا سارا زہر اگل کر اب واپس اپنے گھر کو چلتی تھی۔ لنچ تو کرتی جاؤ ہادیہ، پیچھے سے شہان کی تھکی تھکی سی آواز گونجی۔ ضرور کروں گی، پر تب جب میرا شوہر مجھے اپنے زور بازو پر اپنی کمائی سے کھلائے گا، جبکہ ابھی تو خود اپنے باپ کا دیا کھاتا ہے۔ بنا پیچھے کو مڑے وہ جواب دے کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ اپنے ذہن میں آگے کا پلان ترتیب دے رہی تھی۔ رحمہ پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، بہت مجبور ہوں میں نے بہت کوشش کی مام ڈیڈ کو راضی کرنے کی، پر وہ نہیں مان رہے، وجہ صرف کلاس ڈفرینس ہے۔ تم خود ہی بتاؤ میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ رحمہ اپنے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھی دونوں پاؤں اوپر کو کیے، شہادت کی انگلی کو منہ میں ڈالے ناخن کو ترتیب بہت مضطرب سی بیٹھی، موبائل کان سے لگائی سے سن رہی تھی۔ مام ڈیڈ کے بغیر تمہاری بہن راضی نہیں ہوگی رحمہ، وہ مزید گویا ہوا۔ رحمہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کر کھولی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ارسلان، وہ ضبط کرتی بولی۔ میں کب رہ سکتا ہوں رحمہ، اب تو سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیوں میری بات مان نہیں لیتی تم؟ سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے یار، وہ بے چارگی سے بولا۔ بہت مشکل ہے یہ ارسلان، پھر کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ اس کے لہجے میں آس تھی۔ نہیں کبھی نہیں، وہ تڑپ کر بولی۔ کیوں میرے جسم سے روح نکالنے کے در پر ہو رحمہ؟ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بنا۔ فون کان سے لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کوئی بیچ کی راہ نہیں ہے ارسلان، سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے رحمہ، لیکن مجھے سوچنے کو کچھ وقت چاہیے۔ کال اٹھا ورنہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ شادی کے لیے یونیورسٹی سے لی گئی ہادیہ کی چھٹیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ابھی تک ہادیہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اور نہ ہی اس نے اس روز کی ملاقات کے بعد اب تک شان سے کوئی بات کی تھی، بلکہ وہ تو اس کے آنے والے تمام میسیجز تک اگنور کر رہی تھی۔ یہ دھمکی بہت پرانی ہو گئی مسٹر، کوئی نیا بہانہ ڈھونڈو۔ تب سے پہلی بار ہادیہ نے اس کے میسیج کا رپلائی کیا تھا۔ چیلنج نہیں کرنا مجھے مسز، ورنہ پرابلم ہو جائے گی۔ فوراً سے رپلائی آیا تھا۔ ہادیہ نے سر جھٹک کر بنا رپلائی کی موبائل سائڈ پر رکھا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کافی دیر سے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ ہادیہ اپنے کمرے کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی، جبکہ ارما برآمدے میں بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ دروازے کی دستک کی آواز پر بھی وہ ٹھس بن کر بیٹھی رہی۔ کافی دیر تک بھی جب ارما نے دروازہ نہ کھولا تو ہادیہ جھنجھلاتے ہوئی اپنا کام چھوڑ کر دروازہ کھولنے چل دی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ وہ ہونک بنی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اس سے اتنی جرأت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس سے مذاق کر رہا تھا، پر شاید اس نے شان کو کافی ہلکا لے لیا تھا۔ وہ مسکراہٹ کو ہونٹوں کے کناروں تلے دبائے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا، انداز ایسا تھا کہ اب بتاؤ۔ اس سے پہلے کہ ہادیہ بوکھلاہٹ میں دروازے اس کے منہ پر مارتی بند کرتی، پیچھے سے امی کی آواز ابھری۔ ارے ہادیہ پیچھے ہٹ، بچے کو گزرنے کی جگہ دے، دکھائی نہیں دے رہا کہ اس کے ہاتھ میں کتنا سامان پکڑا ہے؟ اس کی سائے سے امی کو آگے کو بڑھتی ہوئی بولی۔ تب سے پہلی بار ہادیہ نے شان کے ہاتھوں میں موجود شارپنر پر غور کیا۔ وہ امی کے ساتھ شان کی موجودگی پر مزید الجھ گئی تھی۔ ارے ارما، بچے کے لیے شربت بنا کر لا۔ امی نے اپنے ہاتھ میں موجود چیز سے ہادیہ کو تھمائی اور خود بیٹھک میں جا کر پنکھا چلا کر شان کو بیٹھنے کو جگہ دی۔ ارے نہیں آنٹی، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صوفے پر بیٹھ کر معتبانہ بولا۔ ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں؟ ہادیہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بیٹھو تم، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اپنی اجازت سنبھالتی باہر نکل گئی۔ کیسا لگا سرپرائز ڈیئر؟ شان نے ایک سائڈ پر ہو کھڑی ہادیہ کے چہرے پر جھولتے لٹ کو کھینچتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا۔ عین اسی وقت ارحمہ جوس کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ مصطفیٰ ایک نمبر کے دھوکے باز، فریبی اور مکار انسان ہے، سب دکھاوا تھا۔ ان کی محبت، نرم رویہ، میری کیئر کرنا سب دکھاوا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ظالم، جابر اور بے حس انسان ہے۔ ہر شخص نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ نے بھی۔ میں مصطفیٰ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا ظلم، کوئی کسی پر اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی، پھر یکدم میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں تو اپنی طبیعت کے بارے میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، خالہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ سارا دن میں نے نہایت اذیت میں کاٹا، پل پل مصطفیٰ کا انتظار کیا، اور بالآخر وہ آ ہی کے آتے ہی وہ مجھے اسپتال لے گیا، جہاں میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ پر اس دغا باز انسان کا ظلم دیکھو، مجھ سے میرے ہی بیٹے کو چھین کر کہتا ہے کہ یہ بیٹا اس کا ہے، وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے۔ میری گود اجاڑ کر وہ اپنی بہن کی گود بھرنے چلا ہے۔ وہ
مصطفیٰ میرا سکون غارت کر کے کبھی سکون سے نہیں رہو گے تم۔ صبر صبر، میں جو دل پر پتھر رکھ کے اب تک صبر کرتی آ رہی تھی، اب ٹوٹ گئی ہوں، پوری طرح ٹوٹ گئی ہوں۔ اب صبر نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے یہ کام۔ بد دعائیں نکلتی ہیں دل سے مصطفیٰ کے لیے، اس کی نجمہ آپ اور بھابھی کے لیے۔ میرا دل زخمی زخمی ہوا پڑا ہے۔ حد تو دیکھو ظالموں کو کہ مجھے میرے بیٹے کو دیکھنے تک نہیں دیا۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں مجھ پر، بنا کسی قصور کے مجھے زندہ درگور کریں۔ کتنا صبر کروں اور میرے مالک، اب نہیں ہوتا صبر یا رب، میں تیری گنہگار بندی ہوں میرے مالک۔ میری آزمائش ختم کر دے، مجھے سکون دے دے۔ عرصے سے میں سکون کی نیند نہیں سوئی، مجھے پرسکون نیند سلا دے میرے مالک۔ ٹھنڈی میٹھی آغوش نصیب کر دے میرے مالک، وہ ناتا ہی توڑ دے جو مجھے نزدیکیتوں سے جوڑے ہوئے۔ اس دنیا کے دکھوں سے مجھے آزاد کر دے یا رب۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی یا اللہ، مجھ پر رحم کر یا اللہ۔ بس میری ایک دعا رد مت کرنا میرے مالک، مجھے نامحرموں کے حوالے مت کرنا۔ اس بڑی دنیا میں کوئی میرا اپنا نہیں، کوئی میرا محرم نہیں سوائے مصطفیٰ کے، اور اس بے حس انسان سے اب میں نے کوئی بھی امید وابستہ نہیں رکھی۔ مجھے اس ظالم انسان سے کوئی توقع نہیں، میری امید توقع سب تجھ سے وابستہ ہے۔ خواہش بس اتنی سی ہے کہ میری مجلس کو کندھا میرا محرم دے، مجھے لحد میں بھی میرا محرم اتارے، پر امید نہیں کہ مصطفیٰ ایسا کچھ کرے گا۔ ندا بیٹا تم رو رہی ہو؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سی سک رہی تھی جب اس کے بابا نے شفقت اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بابا، کیوں اللہ نے مجھ سے میری ماں چھین لی؟ اسے مجھ پر ترس نہیں آیا کیا؟ کیوں اس نے مجھ پر رحم نہیں کیا؟ میں کیسے امی کے بغیر رہوں گی؟ وہ اپنے باپ سے لپٹی ہوئی سی سک اٹھی تھی۔ نہ میرے بچے یوں روتے نہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، خدا کے کاموں کو یوں نہیں کہتے۔ بابا، کیا میں اللہ کی اتنی ہی ناپسندیدہ بندی ہوں جس نے مجھ سے میری ماں ہی چھین لی؟ وہ اپنے باپ کی قمیض کو ساختیوں سے مٹھیوں میں جکڑ ان کے کندھے سے لگی رو رہی تھی۔ تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کو اس پوری دنیا میں سب سے پیارا کون ہے؟ وہ شفقت اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بول رہے تھے۔ کون؟ معاذ پوئیتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی زندگی میں تو ایسے رشتے تھے جو ان کی ہمت بندھاتے تھے، ان کے چاچا اور ان کی زوجہ حضرت خدیجہ۔ کچھ عرصے کے وقفے سے اللہ نے ان سے ان کی دونوں عزیز ہستیوں کو واپس لے لیا۔ گھر میں حضرت خدیجہ ان کی ہمت بندھاتی تھی اور باہر ان کے چچا، پر دونوں کے پے در پہ رخصت ہو جانے کے بعد وہ یکدم سے اکیلے ہو گئے۔ کوئی غم و گسار نہ رہا۔ اہل قریش نے انہیں شہر بدر کر دیا اور وہ اپنے شہر کے دور سے دور بیٹھے کہہ رہے تھے کہ چچا تیرے جانے کی کمی جلد محسوس ہونے لگی۔ ندا بیٹا، نعوذ باللہ کہ وہ خدا کے ناپسندیدہ بندے تھے جو ان پر یہ آزمائشیں ہوئیں۔ نہیں بچے، ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے ذریعے میرے رب نے مثالیں قائم کی۔ کیا وہ خدا سے کوئی دعا کرتے یا کسی کو بد دعا دیتے تو کیا وہ رد ہوتی؟ اہل طائف نے ان پر اس قدر پتھر برسائے کہ ان کے جوتے لہو لہان ہو گئے، اور ایسے موقع پر اللہ نے خود فرمایا تھا کہ اے محمد، اگر تو کہے تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ اس بستی کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ بس صدقے جائے اس شخصیت پر کہ انہوں نے کہا یا رب، میں ان کے لیے تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں۔ انہوں نے درگزر کرتے ہوئے اہل طائف کو معاف کر دیا۔ بیٹا ہمارے مذہب ہمیں خدا کی رضا کے لیے درگزر کرنے، معاف کرنے اور صبر سے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص دوسرے کے ظلم سہتے سہتے مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بہت برا ہوا کہ اس کا خوشیوں پر حق نہیں تھا، کیا اس کی قسمت میں آزمائشیں تھی جو وہ صرف دکھ سہتا سہتا مر گیا۔ پر بیٹا یہ آج کی بات تھوڑی ہے، اس زمانے میں بھی یزید تخت پر بیٹھا تھا اور امام حسن اور امام حسین کا سر نیزوں پر تھا۔ وہ اس کا مطلب کیا کہ برائی جیت گئی؟ نہیں بیٹا، کہتے ہیں یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی ہے۔ یقین راسخ رکھو کہ جو اس دنیا میں جو بو رہا ہے وہی کٹے گا، ظالم کو سزا ملتی ہے۔ تب بھی برائی نہیں جیتی تھی، بلکہ اسلام کے شہزادوں نے اپنے سر قلم کروا کر بھی دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آج یزید کو دنیا کن الفاظ میں یاد کرتی ہے یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت تو نہیں۔ اگر کوئی ظلم سہتے سہتے مر بھی گیا نہیں تب بچے تو یہ اس شخص کا اختتام نہیں، بلکہ یہ اس پر ہونے والے ظلم کا اختتام ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے بچے، اصل زندگی تو اگلی زندگی ہے، بلکہ وہ شخص تو خوش قسمت ہے جس نے اس عارضی دنیا کے بدلے اس دائمی دنیا کو پا لیا۔ ادھر بچے، اس کائنات میں درخت کا ایک پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہی رب تمہاری حالت سے بے خبر ہے؟ وہ سب جانتا ہے ندا، سبھی اس کی حکمتیں ہیں، خود کو اس کے حکم کے مطابق ڈال کر تو دیکھو، اس کی رضا میں راضی ہو کر تو دیکھو۔ آواز کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ بابا یکدم میں جلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ رات میں اپنی ساری ہمت کھو بیٹھی تھی۔
مجھے لگ رہا تھا کہ سب ختم ہو گیا، اسے سکتے ہو گئے، وہیں زمین پر سو گئی۔ پر وہ رب ہے نا، بے شک وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، سب کا حال جانتا ہے۔ میں کسی صورت اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی جس نے ایک بار پھر سے میری مشکل میں کتنے احسن طریقے سے مجھے راستہ دکھایا۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ شاہان ہادیہ کے حد سے زیادہ قریب کھڑا تھا، جبکہ ہادیہ ہونک بنی سے دیکھ رہی تھی۔ جب اسی وقت ارحمہ اندر داخل ہوئی، یہ منظر دیکھ کر ایک پل کو ارحمہ ٹھٹکی تھی، جبکہ دوسرے ہی پل وہ سر جھٹک چکی تھی کہ بھلا ہادیہ جیسی لڑکی کو شاہان جیسا ڈیشنگ اور گریسفل شخص کہاں گھاس ڈال سکتا ہے؟ ارحمہ کی موجودگی کا احساس کر کے ہادیہ ہڑبڑا کر حال میں پہنچتی شاہان سے فاصلہ قائم کر کے کھڑی ہو گئی۔ ارے جو ہے تو آپ نے خواہ مخواہ تکلف کیا۔ شاہان مسکراتا ہوا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے تکلف کہاں مسٹر، وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ شاہان نے اپنا نام بتایا۔ جی مسٹر شاہان، یہ تکلف کہاں ہے؟ آپ نے بھی تو میں کتنی مدد کی ہے نا، اور نہیں تو کیا، بڑا ہی بھلا بچہ ہے۔ اگر آج یہ نہ ہوتا تو وہ موئے تو میرا پرس چھین کر بھاگ ہی گئے ہوتے۔ اس نے نہ صرف ان کے پیچھے لپک کر میرا پرس واپس لیا، بلکہ مجھے خیر خیریت سے گھر بھی چھوڑنے آ گیا۔ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں بھلا کون کسی کی اتنی مدد کرتا ہے؟ امی بھی واپس بیٹھک میں آ کر گویا ہوئی شاہان شرافت اور معصومیت کا نمونہ بنے مسکراتے ہوئے سر جھکائے داد وصول کر رہا تھا۔ ہادیہ نے تعجب سے اسے دیکھا، وہ اس کا سارا پلان سمجھ گئی تھی۔ اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلے اپنے آدمیوں سے امی کا پرس چھنوایا اور پھر خدائے فوجدار بن کر مدد کرنے کو میدان میں کود پڑا، اور اب اس کی بھولی ماں اس شیطان کی آنت کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ ارے مس ہادیہ، آپ بیٹھیے نا، کب سے کھڑی ہیں؟ اس کے ہادیہ کو یوں سب کے سامنے بے تکلفانہ انداز میں بلانے پر جہاں ہادیہ گڑبڑائی، وہیں ارحمہ بھی ٹھٹکی تھی۔ آپ پہلے سے جانتے ہیں آپا کو؟ ارحمہ الجھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی بالکل، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں۔ شاہان کی بات سن کر ہادیہ گرتے گرتے بچی سے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ امی کے ماتھے پہ بھی لادہ شکنوں کا اضافہ ہوا۔ ارحمہ حسرت سے ہادیہ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے اتنی نیک بیوی بنتی پھرتی اور اندر سے کرتوت دیکھو ذرا۔ میری اسلام سے دوستی پر کتنا اچھلی تھی اور اب اپنا آپ دکھائی نہیں دے رہا جو یوں باہی دوست سے پالتی پھر رہی ہے۔ اور دیکھنا ہادیہ بی بی یہیں اسی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی مر جاؤ گی، کوئی نہیں پوچھنے والا تمہیں۔ وہ حقارت سے ہادیہ کو دیکھتے سوچی جا رہی تھی۔ جی آنٹی، وہ دراصل مس ہادیہ یونیورسٹی میں میرے لیکچرار ہیں، اس لیے۔ شاہان نے مسکرا کر ہادیہ کی امی سے کہا۔ وہ اچھا۔ جب ہادیہ کی امی نے شاہان کی بات سن کر ریلیکس ہوئی، وہیں ہادیہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اچھا آنٹی، اب اجازت ہے؟ وہ جوس کا گلاس ختم کر کے ٹیبل پر رکھ کر ان کے سامنے جھک کر بولا۔ جیتے رہو بیٹا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ جاؤ ارحمہ، بچے کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ۔ جی امی۔ امی کے کہنے پر خوش دلی سے اسے دروازے تک چھوڑنے گئی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی شاہان، ارحمہ ایک ادا سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوئی بولی۔ اور شاہان، اس کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، یہ اس کھیل کا پرانا عادی تھا۔ وہ ایک نظر میں دیکھ کر اگلے بندے کے کریکٹر کے بارے میں بتا سکتا تھا۔ ہادیہ جیسی لڑکی کی اس طرح کی بہن پر اسی دلی افسوس ہوا۔ آپ اپنی بہن سے بہت مختلف ہیں ارحمہ، شاہان نے در پردہ اس پر طنز کیا۔ بالکل، ہم میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں، وہ اترا کر بولی۔ بالکل، شاہان تعصب سے کہتا باہر چلا گیا۔ ارے ہادیہ بیٹا، تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری یونیورسٹی میں اتنے بھلے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ امی نے ذہن میں بچے تخت پر بیٹھ کر سبزی کاٹتے ہوئے ہادیہ سے استفسار کیا۔ اب میں اپنی یونیورسٹی کے ایک ایک اسٹوڈنٹ کا بایو ڈاٹا تو گھر آ کر نہیں دے سکتی نا۔ وہ صحن میں لگے نل کے پاس بیٹھی ٹب میں اپنا بایا دھو رہی تھی۔ امی کے چہرے پر موجود پراسرار مسکراہٹ سے کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اب دیکھو نا ہادیہ، کیسے تمہاری بارات دروازے سے آ کر واپس مڑ گئی۔ تمہارا رشتہ تو پہلے ہی بہت مشکل سے طے ہوا تھا، اب تو تمہارا اللہ ہی مالک ہے۔ ویسے بھی اس گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اس کے گھر امید رکھنی چاہیے کہ تمہارا رشتہ بھی جلد ہی ہو جائے۔ اس ساری تمہید کا کچھ مطلب وہ سمجھنے لگی تھی۔ پر کب تک ہم اب تمہاری وجہ سے ارحمہ کو لٹکائے پھریں گے؟ اب اس انتظار میں ہم اس کی عمر بھی تو نہیں بڑھاتے رہیں گے۔ تو امی، اگر کوئی مناسب رشتہ ہے آپ کی نظر میں تو آپ پہلے ارحمہ کی شادی کر دیں۔ وہ ابایا کو پانی سے نکال کر نچوڑ رہی تھی۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، تم بات چلاؤ نا اس بارے میں، تمہارا تو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ لڑکا۔ ابایا کو سوکھنے ڈالنے کے لیے ہادیہ کے ہاتھ بری طرح کانپے تھے۔ دل میں ایک سخت قسم کی درد کی لہر اٹھی تھی جسے وہ خود سے بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ صرف میرا ہے اور صرف میرا ہی حق ہے۔ دل بس یہی راگ پکار رہا تھا۔ ہادیہ بنا کوئی جواب دیے اندر آ گئی۔ یہ کیسی نفرت ہے میرے مولا، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ مصطفیٰ کی ماں اور بھابھی کو نہ جانے کیا پیر ہے مجھ سے، جو وہ آتے جاتے مجھ پر طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آتی۔ جانے وہ کون سی آگ ہے جس میں مجھے جلا کر خاک سر کر کے انہیں سکون ملتا ہے۔ مانا کہ انہوں نے بیٹا کھویا، ان کا دکھ بہت بڑا ہے، پر بیٹا تو میں نے بھی کھویا ہے، دکھ تو میرا بھی اتنا ہی ہے۔ پھر بھلا ایسے میں کون سی بنی کی قسم رہ جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ مرنے والوں پر صبر آ جاتا ہے، لیکن جو زندہ بچھڑ جائے ان پر صبر نہیں آتا۔ پھر کس کا دکھ زیادہ ہوا، میرا یا مصطفیٰ کی ماں کا؟
پر پھر وہ کیوں مجھے بات نہیں سمجھتی، میرے دکھی دل کو کیوں زخمی کرتی ہے۔ میری طبیعت اب بہت خراب رہنے لگی ہے، دائیں سائڈ پر گردے کی جگہ پر ناقابل برداشت درد اٹھتا ہے۔ پہلے جو درد کم ہوتا تھا تو خالہ مجھے کوئی نہ کوئی درد کی گولی دے دیتی اور افاقہ ہو جاتا، پر اب تو کوئی دوائی بھی اثر بھی نہیں کرتی، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ جدا خالہ یہ دیکھیں میں کسے لائی ہوں۔ میری طبیعت آج بھی بہت خراب تھی، اس لیے جلدی جلدی اپنے کام نپٹا رہی تھی، پر خالہ بھی نے مجھے میری طبیعت کی پیش نظر کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی تھی جب میں نے گڑیا کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیدا خالہ آپ کا بیٹا۔ وہ ایک ننھے سے بچے کو اپنی گود میں اٹھائے میرے سامنے دوسانوں بیٹھ گئی۔ گڑیا میرا بیٹا؟ میری نظر اس روئی کے گالے سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے گڑیا سے کنفرم کیا اور اس کے ہاں میں سر ہلانے پر میں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ کہاں سوچا تھا میں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ پاؤں گی، پر وہ اللہ ہے نا، میں اس سے اپنے بچے کو لے کر دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ کبھی اس کے روئی کے گالوں جیسے رخسار، کبھی اس کے ننھے ننھے ہاتھ، تو کبھی اس کی چمکدار معصومیت بھری آنکھیں۔ ایک روحانی سکون تھا جو مجھے اس کو گلے لگانے سے محسوس ہو رہا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، میرا شہزادہ۔ میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ندا خالہ آپ اسے مجھے دے دے، میں اسے واپس چھوڑا۔ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا تھا مجھے یوں بے خودی کے عالم میں، جب گڑیا نے مجھے ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ نہیں گڑیا، میں اسے واپس نہیں دوں گی، کسی کو بھی نہیں۔ گڑیا کی بات سن کر میرے دل پر جیسے نشتر چل گئے تھے، بلبلائی تو اٹھی تھی میں اپنی کل کائنات کو اپنے بازو میں سمیٹ کر خود سے لگائی پیچھے کو کھسکتی جا رہی تھی۔ نہیں نیتا خالہ، ایسا مت کہیں پلیز، اسے مجھے واپس دے دیں۔ اس کی میٹ فون پر بات کر رہی تھی اور یہ رونے لگا تھا، اس لیے میں اسے وہاں سے اٹھا کر لائی۔ اب تو کافی دیر ہو گئی، اگر ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آئی ہوں تو وہ میرا حشر کر دیں گے۔ گڑیا میرے سامنے منت کر رہی تھی، جبکہ مجھے اس وقت سوائے اپنے متائے جان کے کسی کی بھی پرواہ نہ تھی۔ دور رہو مجھ سے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا، وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، سوچتی رہی، باہر چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شہزادے کو کہاں پر چھپاؤں جہاں سے کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ کچھ دیر بعد گڑیا خالہ بی کو لے کر واپس آئی تھی، اور خالہ بی نے آتے ہی مجھ سے بچے پکڑ کر گڑیا کو پکڑایا تھا، جسے وہ 1 منٹ کی تاخیر کیے بنا لے گئی۔ پیچھے میں تڑپتی بلکتی رہ گئی، پر واپس نہ آئی۔ صبر کر میرے بچے، خدا بڑا کارساز ہے۔ خالہ بھی مجھے گلے لگاتے ہوئے دلاسے دے رہی تھی، پر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے گڑیا جاتے ہوئے میری روح تک لے گئی۔ اپنے بچے سے مل لینے کے بعد، اس کو دیکھ لینے کے بعد، میرے دل کو ایک پل کے لیے بھی سکون میسر نہیں تھا۔ اس لیے میں سب چیزیں بلائے طاق رکھتے ہوئے خود مصطفیٰ کی طرف بڑی غلط فہمیوں کی دیواریں ہمارے بیچ مٹتی گئی۔ مصطفیٰ نے آج مجھے معاف کر کے بنی کے رسم سے آزاد کر دیا۔ انہوں نے فیصلے کا اختیار مجھے دے دیا کہ چاہے فیصلہ لوں، چاہے تو جہاں رہ لوں، چاہے تو واپس چلی جاؤں۔ پر کیا واقعی فیصلے کا اختیار میرے پاس ہے؟ میں یہاں سے چلی جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس بے رحم دنیا جس میں جگہ جگہ پیڑیا گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں، وہاں بھلا مجھ جیسی تنہا لڑکی کیا کر سکتی ہے؟ میں بھلا کیوں اپنی محفوظ پناہ گاہ چھوڑ کر کہیں جاؤں؟ مصطفیٰ نے مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میں خود اپنی حالت سے بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میری تو عبادتوں میں بھی وہ شدت نہیں رہی۔ کبھی روزہ رکھ کر یاد بھول جاتا ہے اور کھانے پینے لگتی ہوں، تو کبھی روزہ افطار ہونے کے کئی گھنٹے بعد تک بھی کچھ کھانا یاد نہیں رہتا۔ حد تو یہ ہے کہ اب نماز پڑھنے کے بعد یہ تک بھول جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ چکی ہوں یا نہیں۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، سمجھ نہیں آتا کہ ڈاکٹر کے پاس ان کا مجھے خوش ہونا چاہیے یا افسردہ۔ ڈاکٹر کہتی ہے کہ میری رپورٹس کے مطابق اپنی صحت سے لاپرواہی کے بعد میرا دوسرا گردہ بھی ختم ہو چکا ہے، مجھے جلد از جلد کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانی ہوگی۔ لیکن اگر میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی تو دوسری صورت مجھے ڈائلائسس کروانے ہوں گے، اور میرا پہلا ڈائلائسس آج سے شروع ہوگا، کیونکہ اس میں مزید تاخیر میرے حق میں بہتر نہیں۔ اس کا سیدھا اثر میرے دماغ پر پڑے گا، شاید اس لیے میں اپنی میموری لاس کرتی جا رہی ہوں۔ آج پھر سے وردہ میرے پاس آئی تھی، جب سے اسے پتہ چلا کہ فیصلے کا اختیار مصطفیٰ نے مجھے دیا ہے۔ وہ آئے دن آ کر مجھے دھمکاتی ہے کہ میں مصطفیٰ کو چھوڑ کر واپس چلی جاؤں، یہی میرے حق میں بہتر ہے، پر میں کہاں چلی جاؤں؟ کاش یہ لوگ زندگی کے کسی موڑ پر ہی مجھے سمجھ سکتے۔ اور آج تو وہ مجھے صبح تک کا وقت دے کر گئی ہے کہ اگر میں صبح تک مصطفیٰ کی زندگی سے نہ گئی تو وہ میرا وہ حال کرے گی کہ لوگ میرے حال سے عبرت پکڑیں گے۔ خدا جانے کہ ایسا کیا کرنے والی ہے۔ آج صبح سے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ آج گھر میں وردہ کے کچھ فوج مہمان آئے ہیں، اور وردہ کی آنکھوں کا شاطرانہ چمک، طنز مسکراہٹ مجھے کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی ہے۔ آج تو مصطفیٰ بھی گھر پر نہیں ہے، اللہ جی پلیز مصطفیٰ کو جلدی گھر بھیج دے۔ مجھے بھائی سے وردہ کی چیخ چیخ کر ملازمہ کو ڈانٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ نہ جانے وہ کیا کر رہی ہے یا کیا کرنے والی ہے۔ مجھے اپنے کمرے کی طرف لوگوں کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی، پر آگے ایک لمبی لائن تھی، جیسے کوئی لکھتے لکھتے اچانک سے ڈائری کھینچ لی گئی ہو۔
یا خود ہی ڈائری کو جلدی سے کہیں پھینک دیا ہو۔ ڈائری مصطفیٰ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈائری کو تکے جا رہا تھا۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے ظلم میں کرتا رہا ایک بے گناہ پر مصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کئی بار اس کی آنکھوں میں معصومیت اور سچائی نظر آئی، پر ہر بار میری آنکھوں پر بدلے کی پٹی چڑھتی گئی۔ کیسے وہ معصوم میرے ظلم سہتی رہی؟ یا اللہ، کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ؟ اپنے انہیں ہاتھوں سے مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر مارے۔ جب سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں، کئی مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کو کوئی دے دیں پلیز۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ اور لرزتی پلکیں مصطفیٰ کی روح بتازہ آنے کی طرح لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک اور منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، سوکھی ہوئی روٹی اور پتلی دال کو فرش پر پھینکتا ہوا وہ خود۔ مصطفیٰ نے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ مصطفیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے میری کوئی آسان موت تجویز کر دے۔ وہ اس کے گھٹنوں پر سر رکھے سسک اٹھی تھی۔ نہیں ندا نہیں، ایک چانس، بس ایک چانس دے دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تمہاری سبھی تشنگیوں کو مٹا دوں گا، تمہارے سبھی دکھوں کا مداوع کروں گا، میں تمہارا علاج کرواؤں گا۔ جہاں ممکن نہ ہوا تو امریکہ لے جاؤں گا۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا بھاگ کر پارکنگ لاٹ تک پہنچا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ صبح سے بیٹھا تھا اور اب رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن وہ ڈائری پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ کسی گرد کا بے ہوش تک نہ رہا تھا۔ ڈائری پڑھنے سے پہلے تک وہ نہیں جانتا تھا کہ اس ڈائری میں کیا کیا راز دفن ہے۔ صحیح کہا تھا نیتا نے کہ اگر مصطفیٰ کے گھر والوں نے بیٹا کھویا تھا تو بیٹا تو اس نے بھی کھویا تھا، پھر بھلا کیسی رسم؟ اتنا صبر نیتا، اتنا صبر، یا اللہ۔ اس نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہنی کار کے دروازے پر ٹکا کر ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا، ہونٹ کو چباتا ہوا ضبط کے آخری حدود میں تھا۔ میں تمہیں تمہارا بیٹا واپس دلواؤں گا نیتا، بس بہت سہ لی تم نے، بہت صبر کر لیا، اب مزید نہیں، تم خود پالو گے اپنے بیٹے کو۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، کئی بار اس نے راستے میں سگنل توڑے۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، بس وہ جلد از جلد نیتا کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ خواہش بس اتنی سی ہے، میرے مولا، کہ میرے جنازے کو کندھا میرا محرم دے، میری میت کو لحد میں بھی میرا محرم ہی اتارے، یا رب مجھے نامحرموں کے حوالے مت کرنا۔ نہیں۔ یکدم سے مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ یکدم ہی اس نے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ سامنے حویلی کا کہانی گیٹ تھا۔ مصطفیٰ نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بھاگتا ہوا اندر کی طرف گیا۔ پھر کیا سوچا تم نے ارحمہ؟ ایک بار پھر سے وہ شخص اسے فون پر قائل کرنے کی کوشش میں ہلکان تھا۔ ارحمہ گمسم سے چسکی منڈیے سے ٹیک لگائے فون کان سے لگائے آسمانوں کی وسطیٰ پر پرواز کرتے پرندوں کو واپس اپنے گھروں کو لوٹتے دیکھ رہی تھی۔ کل رات جب پکس ارسلان کی بہن نے ارحمہ کو سینڈ کی تھی، انہیں دیکھ کر ارحمہ کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا ارسلان؟ کوئی اپنی زندگی کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں محبت پاس نہ ہو؟ وعدہ کرو ارسلان کہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کرو گے۔ خودکشی تو بزدلوں کا شیوا ہے، ارحمہ دکھ سے بول رہی تھی۔ اگر اس زندگی میں تم پاس ہوئی تو وعدہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں حسرتیں بول رہی تھی۔ ارحمہ نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے سوچا۔ آگے ایک پورا ساری زندگی اس کی منتظر تھی، بالکل ایسی زندگی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے۔ ایک پل لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں۔ 4 دن کی محبت پر وہ زندگی کی انمول ترین محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جاری ہے۔ ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔